मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। पिछले रुकू में था कि अल्लाह ने फ़िरौनियों को तबाह बर्बाद कर दिया और बनी इसराइल फिर जब वहाँ से पार हुए हैं तो बुत परस्ती को उन्होंने देखा तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें भी ऐसा बुत बना के दे दें, हम भी इबादत करें। मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक हुए। बहरहाल बनी इसराइल को एक निजात मिली। तो अब बनी इसराइल ने मुतालबा किया कि अब हमारे पास कोई अल्लाह का ऐसा कानून होना चाहिए जिस पर हम अमल करें। ज़ाहिर है निजात मिल गई है। इससे पहले तो जुल्म की चक्की में थे। फ़िरौन ही का लॉ और कानून उनके ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत था। नमाज की पाबंदी थी, रोज़ा था, बस जो मोटे मोटे हकाम होते हैं वो थे, बाकायदा शरीयत नहीं थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया कि मैं अब आपको तौरात दूंगा। तमाम पैगंबरों पर वही थोड़ी थोड़ी करके नाजिल होती थी ताकि पैगंबरों को तसल्ली हो, ज़माने के लिहाज से उनको अहकाम दिए जाएं। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है ताकि ज़रूरत के मुताबिक आयतें नाजिल की जाएं। लेकिन बनी इसराइल के जो हालात थे उन हालात ने तकाजा किया कि ये कौम एक तवील अरसे के बाद इनको निजात मिली है और ये बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, कोई शरीयत नहीं इनके पास। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता बजाय कलाम अल्लाह ने नाजिल करने के पूरी किताब एक ही दफ़ा में अल्लाह ने बनी इसराइल को दी। ये भी अल्लाह का बनी इसराइल पर बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि अब उनको एक अलग रियासत मिल चुकी है, एक अलग ज़मीन मिल चुकी है, तो अब उन्होंने शरीयत नाफिज करनी है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप कोहे तूर पर आएँ और पहले आप 30 दिन का एतकाफ़ करें, 30 दिन और 30 रातों का। उस एतकाफ़ के बाद अल्लाह आपसे हम कलाम होकर आपको तौरात की तख्तियाँ पकड़ाएगा। इसी का कुरान ने जिक्र किया, ववादना मूसा सलासीन लैलतन, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुस्तजू में थे, अल्लाह जल्दी से किताब चाहिए हमें, वरना ये बनी इसराइल उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। कभी किसी बछड़े को देखकर कहते हैं हमने इसकी, यानी ज़ाहिर है जब आपके पास अपना कानून नहीं हो तो आप दूसरे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि 30 रातें कंप्लीट करें आप। फिर कुरान कह रहे हैं लेकिन अतमम नाहा, हमने इन रातों को मुकम्मल करवाया बिअशरिन 10 के साथ, यानी फिर 30 के बाद अल्लाह ने 10 का मजीद हुक्म दिया कि 10 दिन और एतकाफ़ होगा। बाज़ रिवायतों में ये भी है, अगरचे वो रिवायतों की सनद कोई बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन तारीख़ी रिवायतें हैं तो उससे पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 30 रोज़े जब रखे और 30 दिन का एतकाफ़ किया तो आपके मुँह से रोज़ों की वजह से स्मेल आना शुरू हो गई। तो आपने उस स्मेल को, उस जो बदबू आती है रोज़ेदार के मुंह से, वो ख़त्म की और फिर अल्लाह के पास पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया कि मुझे रोज़ेदार की जो बदबू है, मुंह की बदबू, वो मुश्क से ज़्यादा महबूब है। तो आपने इस बदबू को दूर क्यों किया? अब आप 10 दिन रोज़े और रखें ताकि आपके मुंह से वो स्मेल आए। ये तारीख़ी रिवायत है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इतनी बात है कि 30 दिन का अल्लाह ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद किसी हिकमत से अल्लाह ने 10 दिन बढ़ा दिए। 40 दिन का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतकाफ़ किया रोज़ों के साथ। कुरान कह रहे फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही, जो मूसा के रब की जो वक्त मुकर्रर है वो 40 रातों में कंप्लीट होगी। अल्लाह ने कहा था 40 दिन के बाद मैं आपको तौरात दूंगा, तो 40 दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कंप्लीट कर लिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर में एतकाफ़ करने से पहले अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का निगरान बना के पीछे छोड़ कर आए, क्योंकि आप जानते थे कौम नालायक है, इनका कोई अमीर ना हुआ, कोई इन पर कोई जानशीन ना हुआ, तो ये भेड़ बकरियों की तरह बिखरे हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बहुत सख्ती से ताकीद करके आए, उखलुफ़नी फ़ी कौमी, कि आपने मेरी कौम में मेरा जानशीन रहना, इस कौम को छोड़ के आपने जाना नहीं है। व अस्लिह, और मामलात को सुधार के रखने की कोशिश करना है, कोई फसाद पैदा ना हो। वला तत्तबि सबीलल मुफ़सिदीन, और जो फासिद लोग हैं मेरी कौम में, मुफसिद लोग हैं, उनके रास्ते को फॉलो नहीं करना। हर कौम में आपको पता है कुछ लगाई बुझाई करने वाले, गलत ट्रैक पे डालने वाले लोग होते हैं, तो बनी इसराइल में भी थे। तो यानी होशियार रहना है। जो मुफसिद किस्म के लोग हैं कौम में, फूट डालने की कोशिश करें, लड़वाने की कोशिश करें, शिर्क फैलाने की कोशिश करें, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें, तो उनसे आपने होशियार रहना है।
یہ ساری نصیحتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اعتکاف کیا۔ اب جب اللہ کے پاس گئے ہیں تورات لینے کے لیے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پھر ہمارے وقت مقرر پر جب آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تورات دینے سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، ارینی انظر الیک، تو مجھے دکھا اپنا آپ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے۔ کہتے ہیں کسی پیغمبر نے دنیا میں اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کا کلام سنتے، تو آپ نے اللہ کے کلام کی چاشنی اور اس کی لذت کو محسوس کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، یہ سوچتے تھے کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہو تو اس کی ذات میں کیسی لذت ہوگی، اس کا دیدار کتنا لذیذ ہوگا، اس کی دیدار میں آنکھیں کیسی ٹھنڈک حاصل کریں گی۔ تو یہ جیسے آج کل کسی کو کسی کی آواز سن کے عشق ہو جائے نا، تو وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام معذور تھے کہ انہوں نے رب کے کلام کی لذت کو محسوس کیا تھا، تو یعنی اپنے کنٹرول میں نہیں تھے وہ، لہذا ورنہ کوئی پیغمبر نے اللہ سے یہ جرت نہیں کی کہ اللہ سے یہ مطالبہ کریں، کیونکہ انبیاء کرام اللہ سے سوال کرتے ہوئے بھی بہت جلال ہے اللہ تعالیٰ کے، خوف ہوتا تھا کہ اللہ اس سوال پہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا کہ اللہ میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کی کہ حضرت موسیٰ نے سوچا جس کے کلام میں یہ لذت ہے اس کا دیدار کیسا ہوگا، تو معذور ہو گئے اور اللہ سے مطالبہ کیا۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن اللہ نے صرف اتنے کلام پر اکتفا نہیں کیا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو جانتے تھے کہ جب تک میں ان کو دلیل نہیں دوں گا یہ اسی طرح مچلتے رہیں گے میرے دیدار کے لیے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا، فسوف ترانی، تو شاید آپ، سوف کا معنی عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے، یعنی ممکن ہے کہ شاید آپ مجھے بھی دیکھ لیں۔ پہاڑ اگر برداشت کر سکتا ہے تو شاید آپ کا دل بھی برداشت کر لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے ظہور کیا، اپنا تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، جعلہ دکا، اس تجلی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر ایسے خوفزدہ ہوئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ علماء کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنی جو تجلی کا ارب حصہ، ظاہر ہے اللہ کی عظمت اور جلال کی تو کوئی انتہا نہیں، اس تجلی کے ارب حصے کر کے اس میں سے ایک معمولی سا اس پہاڑ کو دکھایا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آج بھی مصر میں یہ تمام جگہیں موجود ہیں اور خوش قسمت لوگوں کو ان جگہوں کی زیارت کبھی موقع ملتا ہے، یہودی بھی جاتے ہیں ان جگہوں پہ، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ یہودیوں ہی کو کے کنٹرول میں ہیں، یعنی وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان جگہوں پہ جاتے ہیں۔ جعلہ دکا، پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے ان کو دکھایا ہے تاکہ موسیٰ کو یقین آ جائے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیات کو جانتے تھے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی یہ بھی ایک عیب ہے کہ تیرے جمال کو کوئی آنکھ برداشت کر لے، اس کا مطلب تیرا جمال محدود ہے، تیرا جمال ایسا لامحدود ہے، کوئی آنکھ، دنیا کی آنکھ اس جمال کا دیدار نہیں کر سکتی، تو اس عیب سے بھی پاک ہے۔ تبت الیکا، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں نے تو تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ گویا غلط تھا، ناجائز تھا، میں اس سے استغفار کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تجھ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کیا مطلب؟ تو نے جو مجھ سے کہا تھا نا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس بات پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں،
کہ واقعی تجھے اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل سے گزارنے کے بعد اللہ اب مقصد کی طرف لاتے ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس۔ کیا مطلب؟ اب دیدار کی بات دوبارہ نہ کرنا، اب جو کرنے کا کام ہے تیرا، تجھے میں نے لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس پیغام کو فوکس کر۔ علماء جب بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں نا تو اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اے موسیٰ تیرے ذمے جو کام لگا ہے نا تو وہ کام کر۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں ساری لذتیں پوری نہیں ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ تیری خواہش ہے کہ تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ خواہش ہے، اور دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ تیرا جو منصب ہے وہ منصب یہ ہے کہ میں نے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں تجھے اپنے کلام کے لیے اور رسالت کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا، اور یہ جو تورات کی تختیاں میں نے تجھے دی ہیں اس پر خود بھی پابندی سے عمل کر، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ اس کے اچھے حکام پر مضبوطی سے عمل کریں۔ کیا مطلب؟ یہ دار العمل ہے۔ رہا مسئلہ دیدار کا، تو جو بھی اس تورات پر عمل کر کے آئے گا آخرت میں اللہ کا دیدار وہ کر لے گا۔ تو یہ آنکھوں کی لذت اللہ آخرت میں پوری کر لے گا۔ دنیا میں تیرا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ اس پیغام پر عمل کرنا۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی کیسی حکمت تھی نا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نا پورا پروسیس سے گزارا ہے، ورنہ اللہ یہ بات جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر آئیں گے نا تو یہی بات دہراتے رہیں گے کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے پورا عمل کروا دیا کہ آئندہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ کبھی مطالبہ نہ کریں کہ اللہ میں نے تیری زیارت کرنی ہے۔ ہمارے حضرت اس کی تفسیر میں یوں بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی صورت میں وہ سرما دے دیا کہ یہ آپ آنکھوں میں لگائیں تو اس آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ میرا دیدار کر سکیں گے۔ تو ابھی آپ دیدار نہیں کر پا رہے، لیکن میں جو آپ کو کتاب دے رہا ہوں اس کتاب کو آپ تھامیں اور اپنی قوم سے بھی کہیں کہ اس پر عمل کریں۔ یہ وہ سرما ہے کہ جو آنکھوں میں لگے گا تو آخرت میں اللہ کے دیدار کی توفیق ملے گی۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ سرما تورات تھا، اور ہمارے لیے وہ سرما قرآن مجید ہے۔ تو میں جلدی سے بس اس آیت کو تفسیر کر کے پھر لیکچر ختم کرتا ہوں۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ اے موسیٰ اب دیدار کی باتیں چھوڑ، میں نے تجھے لوگوں پر منتخب کیا ہے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک، جو تورات میں تجھے دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جا، کیونکہ تجھ پر اتنا احسان کہ کسی پیغمبر کو اس طرح سے کتاب نہیں ملی، پوری کتاب لکھی ہوئی تحریری شکل میں تجھے میں وہ کتاب دے رہا ہوں۔ وَكَتَّبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ فرماتے ہیں تختیوں میں ہم نے لکھ کے دے دیا موسیٰ کو، من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر قسم کی تفصیل۔ کیسا اللہ کا احسان تھا کہ تختیوں میں اللہ نے خود ایک ایک چیز لکھ کے بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ ان تختیوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، خود بھی عمل کر اور اپنی قوم کو بھی حکم دے دے کہ اس کے اچھے حکام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جو فاسق لوگ ہیں تورات پر عمل نہیں کریں گے ان کا انجام میں تمہیں دکھا دوں گا۔ یعنی قیامت کے دن سب دیکھ لیں گے جو اس تورات پر عمل نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں جزا اور سزا کا نہیں ہے، جو عمل کرے گا نہ اس کو کوئی دنیا میں الگ سے پروٹوکول ملے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا نہ دنیا میں اس کو کوئی الگ سے کوئی سزا ملے گی۔ دنیا میں تو سب فرما بردار نافرمان ایک ہی ساتھ رہیں گے، لیکن عن قریب قیامت قائم ہوگی اور میں تمہیں فاسق لوگوں کا انجام دکھا دوں گا۔